کچھ تو ہے بات کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سننے والے ہر فرد کو آداب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بریلی کی۔ عنوان ہے بریلی کی بے چین صبح اور شام۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف ذرائع اور جو رپورٹس ہیں ان کی روشنی میں بریلی کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کو سمجھیں۔ جی بالکل۔ اس کا پس منظر کیا ہے اور وہاں ایک گہری کشمکش سی محسوس ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح۔ بریلی ایک ایسا شہر جو پہلے تو امن، محبت اور خاص طور پر درگاہ اعلی حضرت کے روحانی فیض کے لیے جانا جاتا تھا۔ جی ہاں بالکل، صوفی رنگ غالب تھا وہاں۔ لیکن آج کل وہاں ایک عجیب سی خاموشی ہے، ایک تناؤ سا ہے۔ سالانہ جلوس غوثیہ بھی منسوخ ہوا۔ جی وہ بھی ایک بڑی خبر تھی۔ اور پھر 26 سپٹمبر کا واقعہ، وہ جمعے کی نماز کے بعد آئی لو محمد کے نعروں والا جلوس نکالنے کی کوشش ہوئی۔ انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، پھر پولیس سے تصادم، پتھراؤ، گاڑیوں کو نقصان، دکانوں کو نقصان۔ جی کافی ناخوشگوار واقعات ہوئے۔ اور اسی رات پھر مولانا توقیر رضا کی گرفتاری۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ جو 26 سپٹمبر کا واقعہ ہے نا، بظاہر یہ اچانک نہیں لگتا۔ اچھا؟ جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق جمعے کی نماز کے بعد جلوس کی کوشش ہوئی، پولیس نے روکا تو تشدد شروع ہو گیا، 12 پولیس والے زخمی ہوئے، کئی شہری بھی۔ تو یہ ایک پہلے سے موجود تناؤ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ڈی آئی جی اے کے سہانی کا بیان بھی یہی تھا کہ لگتا ہے پہلے سے تیاری تھی۔ یعنی یہ کوئی اسپونٹینیس رد عمل نہیں تھا؟ ایسا انتظامیہ کا ماننا ہے۔ اور پھر مولانا توقیر رضا کی اسی رات گرفتاری اور اگلی صبح جیل بھیج دیا جانا، وہ بھی اسی سلسلے میں تھا۔ اور پھر ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، ان کا بھی تو بہت سخت بیان آیا تھا۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ قانون شکنی تو بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا، شاید 2017 سے پہلے کا۔ جی بالکل، حوالہ دے کر کہا کہ سخت سبق سکھایا جائے گا، اور سسٹم کو جو یرغمال بنانے کی کوشش ہے اس کی مذمت کی۔ تو حکومت کا موقف تو بہت سخت اور واضح تھا۔ جی، لیکن اس معاملے کو اگر گہرائی میں سمجھنا ہے تو مولانا توقیر رضا کا جو کردار ہے اور ان کا پس منظر، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا۔ ان کا تعلق تو ہے اعلی حضرت کے خاندان سے، یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ جی۔ مگر جو درگاہ کی موجودہ قیادت ہے نا، ان کے ساتھ ان کے تعلقات میں کافی عرصے سے ایک تناؤ ہے، ایک کشیدگی ہے۔ اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے یہ کشمکش آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہوتی ہے۔ اور ان کا سیاسی سفر وہ بھی تو کافی اتار چڑھاؤ والا رہا ہے، کبھی کانگریس، کبھی ایس پی، بی ایس پی، آپ۔ جی ہاں، کئی پارٹیوں سے وابستگی رہی، اور پھر اپنی پارٹی بنائی اتحاد ملت کونسل (IMC). جی، IMC مسلم نوجوانوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی سرگرمیاں، یہ مسلسل احتجاجی بیانات، یہ درگاہ کی جو روایتی ایک طرح سے غیر سیاسی شناخت ہے اسے ٹکراتے نہیں رہے؟ بالکل، یہی تو درگاہ کے جو بزرگ ہیں ان کی تشویش بھی یہی رہی ہے۔ اچھا۔ ان کے بیانات پر، ان کے احتجاج کے طریقوں پر سوال اٹھتے رہے ہیں۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ IMC کے جو قریبی رہنما ہیں جیسے ندیم خان، ڈاکٹر نفیس، ان پر الزام ہے کہ وہ مولانا کو غلط سمت میں لے جا رہے ہیں۔ یہ الزام بھی ہے؟ جی ہاں، اور افواہیں تو یہاں تک ہیں کہ کچھ مشیر انہیں مبینہ طور پر سیاسی فائدے کے لیے یا وہ زمینوں پر قبضہ جیسے معاملات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اوہ، اور وہ ڈاکٹر نفیس کا ایک متنازع بیان بھی تو تھا پولیس کی وردی وغیرہ پر۔ جی ہاں، وہ بیان کافی متنازع ہوا۔ اس پر بعد میں مولانا توقیر رضا نے وضاحت بھی دی۔ کیا وضاحت دی تھی انہوں نے؟ کہا کہ ڈاکٹر نفیس کا مقصد اصل میں نوجوانوں کو پرسکون کرنا تھا، کیونکہ وہ غصے میں تھے کہ آئی لو محمد بینر مبینہ طور پر پولیس مخبروں نے کاٹ دیا تھا۔ اچھا۔ انہوں نے یہ مانا کہ الفاظ کا استعمال غلط تھا، لیکن کہا کہ ہدف پولیس نہیں تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا پر پہلے سے ہی تقریباً 17 مقدمات درج ہیں۔ 17 مقدمات؟ تو یہ پس منظر بھی اہم ہے۔ بالکل۔ اب اس واقعے کے بعد جو حکومتی رد عمل آیا وہ بہت تیز اور بہت سخت تھا۔ جی، وہ تو نظر آیا، گرفتاریاں ہوئیں۔ جی، مولانا اور ان کے قریبی ساتھی گرفتار ہوئے، IMC کے کئی عہدیدار جیل میں ہیں، اور پھر وہ بلڈوزر ایکشن بھی ہوا۔
4 ملزمان کی جو مبینہ غیر قانونی تعمیرات تھی انہیں مسمار کیا گیا۔ اچھا، بلڈوزر بھی چلا؟ جی، اس سب کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے 2 واضح پیغامات ہیں۔ وہ کیا ہیں 2 پیغامات؟ پہلا تو سیدھا سادہ ہے، امن و امان کے ساتھ کھلواڑ نہیں چلے گا، کوئی بھی ہو، کسی کمیونٹی کا دباؤ، یہ سب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پیغام زیادہ گہرا ہے، سیاسی ہے۔ وہ یہ کہ توقیر رضا جیسے جو رہنما ہیں انہیں اب شاید وہ سیاسی سرپرستی نہیں ملے گی جو ماضی میں ملتی رہی ہو۔ یعنی انہیں ایک مثال بنایا جا رہا ہے؟ لگتا تو یہی ہے، اور یہ چیز نا بریلوی مسلک کے اندر جو ایک کشمکش چل رہی ہے اس کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ کیسی کشمکش؟ یعنی ایک طرف درگاہ کی روایتی پرامن قیادت ہے اور دوسری طرف مولانا توقیر رضا کے سیاسی عزائم، ان کے احتجاجی طریقے جو اب ریاستی سختی سے ٹکرا رہے ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال کا ایک دوسرا رخ بھی تو پیش کیا جا رہا ہے نا؟ جی بالکل۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا، لوگ تو بس اپنی بات کہنا چاہ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کارروائی بس قانون کے خلاف ورزی تک محدود رہنی چاہیے تھی۔ وہ دفعہ 144 کا ذکر کر رہے تھے، شاید ذرائع میں 163 لکھا ہے مگر شاید 144 مراد ہو۔ جی، یہ نقطہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی شکایات ہیں کہ کچھ بے گناہوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے۔ اور وہ بلڈوزر ایکشن پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی مبینہ ہدایات کے باوجود ایسا کیا گیا۔ جی ہاں، یہ باتیں بھی کہی جا رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی بریلی کی گلیوں میں وہ ٹوٹی کھڑکیاں، پولیس کی گشت، ایک خوف کی فضا تو ہے۔ اچھا، ابھی بھی؟ جی، رپورٹس تو یہی بتاتی ہیں۔ ایک دکاندار کا بیان بھی تھا کہ جو شہر کبھی صوفی رنگ میں رنگا تھا وہ اب ڈر میں جی رہا ہے۔ افسوسناک ہے۔ ایسے میں درگاہ اعلیٰ حضرت کے جو مفتی ہیں احسن میاں، ان کی اپیل بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ امن قائم رکھیں کیونکہ درگاہ کا کام سیاست نہیں، امن پھیلانا ہے۔ تو بنیادی کشمکش پھر وہی ہوئی، درگاہ کی روایتی روحانی شناخت اور مولانا توقیر رضا کے سیاسی عزائم، ان کے درمیان ٹکراؤ۔ جی، اور یہ ٹکراؤ اب ایک بدلے ہوئے سیاسی ماحول میں اور حکومتی سختی کے دور میں زیادہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ بالکل، اور یہی ہمیں اس سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ کیا بریلی وہ اپنی پرانی پرامن صوفیانہ روح کی طرف لوٹ پائے گا، یا پھر یہ جو سیاست کا نیا رنگ ہے یہ اس کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ امن کا پیغام محبت ہے جہاں بھر کے لیے، اس نگر میں کوئی دیوار نہ در نفرت کا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ پروگرام آمین میڈیا احمد آباد کی طرف سے ایک تجزیاتی پیشکش تھی۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی سیاسی مقصد یا ذاتی مفاد نہیں ہے۔